سائنس ہے، ان کو سب سے زیادہ فخر اور مان جو ہے وہ سائنس پر ہی ہے کہ سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے یہ کر دیا۔ بھئی سائنس تو فقط کھوج لگا رہی، تو تمیز کو بھی صحیح چلانے کے لیے، تمیز کو روشنی دینے کے لیے، تمیز کو نور دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے میں نے تیری امت کو اس لیے آخر میں بھیجا ہے تاکہ باقی لوگوں کے اعمال اور ان کے کرتوت تو تیری امت کے سامنے ہوں، لیکن تیری امت کے عیبوں پہ وہ قومیں مطلع نہ ہوں۔ خالق کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو یا اس محبوب علیہ السلام کے فرمان سے سمجھو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے وقوع پر دلیل قائم فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے کہ مشرکین نے بار بار قیامت کے متعلق سوال کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ جیسے آج کے ملحدین جو ہیں وہ توحید پر، وجود باری تعالیٰ پر اور اس طرح کے جو اہم اور حساس مسائل ہیں ان پر رات دن پنجہ آزمائی کرنا اپنا فرض منصبی جانتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نئی سے نئی جو ہے وہ اپنی طرف سے حفوات لے آتے ہیں۔ وہ جی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایسا پتھر بنائے جسے خدا ہی نہ اٹھا سکے۔ ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہر شے پر قادر ہے تو پھر اپنے جیسا خدا بنانے پر قادر کیوں نہیں؟ جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یوں ہی کچھ دماغی حالت جو ہے وہ مشرکین کی بھی تھی۔ مشرکین کو جب قیامت کا بتایا گیا تو وہ بھی بار بار یہی سوال، ہاں جی وہ کیسے اٹھیں گے، مر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، کچھ نہیں بچا ان کا، کس طرح ہو جائے گا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس طرح کی حفوات کا بارہا جواب دیا قرآن کریم میں۔ ہر آئے دن نعوذ باللہ من ذالک چڑھانے کے لیے بھی پوچھتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، وہ کب آ رہی ہے، کہاں تک پہنچ چکی ہے، کہاں تک وہ آپ کا جو قیامت والا دن ہے وہ تباہیاں لا رہا ہے۔ چلو یہی بتا دو کہ وہ دن کون سا ہوگا، اس کی تعیین ہی کر دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمینوں اور آسمانوں کے غیب وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذہن میں رہے جو کچھ آج تک لوگوں پر ظاہر ہو چکا ہے، یہ ابھی تک جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکے ابھی تک۔ اپنے طور پر جتنے مرضی دعوے کرتے رہے ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کو خدمت انسانی میں لگا رکھا ہے، یہ نہ ان کی حقیقت سے واقف ہوئے ہیں، نہ ان کی جناب وہ ان کے مقاصد تک واقف ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، لا تعداد چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ تہ تک پہنچ، ان کی یعنی ابتدا تک نہیں پہنچ سکے، انتہا تک کہاں پہنچنا انہوں نے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں آپ دیکھیں یہ ان کی جو سائنس ہے، ان کو سب سے زیادہ فخر اور مان جو ہے وہ سائنس پر ہی ہے کہ سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے یہ کر دیا۔ بھئی سائنس تو فقط کھوج لگا رہی ہے، جس کو ایکسپلور کہتے ہیں، یہ وہ کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے چیزوں کو، لیکن وہ خالق اور مالک جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے یہ ان تک نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی کبھی پہنچ سکیں گے ایک ایک شے تک۔ اللہ نے جسے فرمایا کہ غیب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ آیہ مبارکہ میں ایسے دعویٰ تھوڑی کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے عرصے سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور ہر آئے دن، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے حقیقت میں ہو بھی وہی۔ اگر جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے وہ حقیقت وہی ہو تو پھر ان کے نظریات نہ بدلیں۔ سائنسدانوں کے نظریات آج دن بدلتے رہتے ہیں، آج کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ کہہ رہے ہیں، پرسوں کچھ کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں
ایک ایک شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام میں لگایا ہے۔ پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک بار اللہ نے فرمایا ہے تو میں زمین کو تم نے قابو رکھنا ہے، آج تک زمین کو انہوں نے قابو رکھا ہوا ہے۔ بتائیں زمین نے آج تک انکار کیا ہے گندم دینے سے؟ آج تک انکار کیا ہو زمین نے، لیکن بندہ بیج ڈالے زمین میں، یہ نہیں کہ سمندر میں پھینک دے اور انتظار کرتا رہے کب اگے گا، یا پہاڑ پر ڈال دے انتظار کرتا رہے کہ کب اگے گا، یا شریلی زمین پر ڈال دے اور انتظار کرتا رہے کہ کب اگے گا۔ نہ، جس زمین میں اللہ نے وسعت دی ہے اس زمین میں اگر کسی نے ڈالا اور پھر کہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا نہیں ہے مجھے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت زمین لگی ہوئی ہے، اور آج تک یہ اکیلے زمین کے حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں کھول کے ان کے سامنے رکھ دی ہیں، زمین سے کیا چیز ہے جو نہیں نکال رہے، اور ہر آئے دن نئی سے نئی دریافت ہو رہی ہے نا؟ یہ پٹرول کہاں تھا، ڈیزل کہاں تھا، یہ ساری چیزیں کہاں تھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ دعویٰ ہے قرآن کا، یہ ایسے نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، یہ کہنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بس صرف ایک دعویٰ کر دیا جائے، ورنہ زمین و آسمانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری ایک مدت تک کے لیے ہیں۔ کیوں کہ نیکی جو ہے وہ صلہ چاہتی ہے، نیکی کیا چاہتی ہے؟ مزدوری چاہتا ہے، مزدوری جو ہے وہ اجرت چاہتی ہے۔ پورا دن بندہ مزدوری کرے شام کو اجرت نہ ملے، بتائیں انصاف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ مزدور کو مزدوری دی جائے جب شام ہو، اور یہ اخلاق کا تقاضا ہے کسی پر ظلم ہوا ہے مظلوم جو ہے اس کو اس کی داد رسی کی جائے، یہ اخلاق کا ہی تقاضا ہے، یہ شرن اخلاقاً ہر طرح سے یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھا ہی اسی لیے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کر کے ایسے نہیں چھوڑ دی۔ کوئی نیکی کر رہا ہے اس کی مزدوری ملے گی، کوئی ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی، عقل میں تمیز عطا فرمائی، اور وہ تمیز جو ہے اس کو صحیح طور پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، پھر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی۔ تمیز کوئی ایسی بھی تو ہوتی ہے نا، کسی بندے کو اپنی طور پہ وہ تمیز والا کہہ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، لیکن ہوتا وہ کودن ہے، کودن سمجھتے ہیں، احمق کو کہتے ہیں، ہوتا وہ احمق ہے یا نہیں؟ اور وہ اپنے طور پر وہ بڑی بدتمیزی والی بات کر دے گا، لیکن وہ اپنے طور پہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ بات تو میں نے حق کی ہے بھائی۔ یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بات جو کی جائے وہ حق ہی ہو، وہ ہر بات جو حق والی جس کو آپ حق کہہ رہے ہیں وہ تمیز کے دائرے میں بھی ہو، وہ بدتمیزی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بد تہذیبی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو تمیز کو بھی صحیح چلانے کے لیے، تمیز کو روشنی دینے کے لیے، تمیز کو نور دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آج دیکھیں نا کتنا بڑا طبقہ ہے ہمارا، وہ انگریزوں کو تمیز یافتہ سمجھتا ہے، مسلمانوں کو جھکڑ سمجھتا ہے، جی یہ تو بے تہذیب بے سندے لوگ ہیں، ہے یا نہیں؟ یہاں بیٹھ کے جناب ان کی گلیوں کی مثالیں دیں گے، ان کی گلیاں تو وہ واہ واہ واہ۔ حقیقت یہ ہے جن کی گلیاں صاف ہوں اور ان کی بیٹیاں صاف نہ ہوں تو ان گلیوں کی صفائی کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ جو باپ گلی میں گندگی برداشت نہ کرے اور بیٹی کو گندگی میں لتڑا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا رہے تو بتائیں وہاں تمیز نام کی کوئی شے ہے؟ ایک تمیز ایک طرف اتنی ہے کہ گلی میں گند برداشت کو نہیں، اور دوسری طرف اخلاقی گراوٹ اتنی ہے کہ وہ جناب بیٹے اور بیٹی کے معاملات میں جناب وہ اس طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تمیز جو ہے نا ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل کے لیے تمیز ضروری ہے، اور تمیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے آئے گی۔ کیوں کہ عقل بھی اللہ نے دی ہے، تمیز بھی اللہ نے دی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا فرمانے والا ہے وہی طے کرے گا کون سی شاید تیرے لیے بہتر ہے، کون سی شاید تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو قرآن عطا فرما دیا، شریعت عطا فرما دی، نبی آتے رہے، آخری نبی میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، کتابیں آتی رہیں، آخری کتاب قرآن کریم تشریف لایا، امتیں آتی رہیں، آخری امت میرے آقا علیہ السلام کی امت تشریف لائی۔ اب یہ مزدور کی مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بھی امتیں آئیں، کسی نے زور کے وقت کام کیا، کسی نے عصر کے وقت کام کیا، صبح سے زور تک کام کیا، اس نے کتنا لمبا دورانیہ بنتا ہے نا؟ صبح سے زور تک کا دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 950 سال صرف تبلیغ فرمائی تھی آپ نے، 1000 سال عمر تھی آپ کی، اتنی عمر ہے تو بتائیں اتنی عمر والے لوگ تھے تو عبادتیں کتنی کی ہوں گی انہوں نے پھر؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بوڑھی اماں آئی تھی نا، تو اس نے آگے کہا، اس نے کہا جی بچے جو ہے نا وہ میرے پیچھے نہیں لگتے، مطلب یہ کہ ان کی عمریں تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہماری کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس نے کہا بس 200 سال 250 سال میں ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، عمر لمبی ہوتی نہیں بچوں کی، کوئی توڑ نہیں چڑھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی 200 سال 250 سال کے بچے تیرے فوت ہو رہے ہیں اور تو پریشان ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی عمر، امت کی عمریں جو ہیں وہ تو 40 50 سال 60 سال ہوں گی، کتنی عمریں ہوں گی ان کی؟ تو عرض گزار ہوئی اللہ اکبر، بس اتنی عمر؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اگر میری اتنی ہوتی نا تو میں سر سجدے سے نہ اٹھاتی۔ انہوں نے اس بھائی صاحبہ نے پوچھا، اس نے کہا پھر جن کی اتنی عمریں ہوں گی وہ گھر تو نہیں نہ بنائیں گے، پھر ایسے گزارا کر لیں گے، اس مقصد میں سجدہ کر کے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو گھر وہ بنائیں گے کسی نے بنائے ہی نہیں ہوں گے رہنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھ لیا نا، پوچھا کہ حضرت آپ گھر نہیں بناتے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا اپنا، سمجھا ہے نا؟ کہا کہ آپ اپنا گھر نہیں بناتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں جس کے پیچھے تو لگا ہو اسے گھر کی ضرورت ہے ویسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا تو دنیا میں رکھ سکتا تھا کہیں، یہودیوں کا ہاتھ ہی نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہی ان کو آسمان پہ ہے۔ اسے ثابت ہو تو جب بندہ گھر نہیں بناتا اتنا اونچا جاتا ہے وہ، ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، پھر آسمانوں سے بھی عرش سے بھی افضل مقام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بطور انعام کے عطا فرمائے گا، ان کا مدفن جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں جی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اتنا وقت ان سے مزدوری کروائی، اور میری امت جو ہے تو میں ان کو عصر سے مغرب تک کا وقت ملا ہے۔ آخر میں آئیں، عمریں تھوڑی ہیں اور عبادت کتنی کا مطالبہ ان سے بتائیں؟ اتنی، اور پچھلی جو امتوں کے احکامات تھے وہ بڑے، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں سچی بات ہے، قربانی کر کے گوشت اتنے دن کھاتے رہتے ہیں، ان کی قربانی پتہ کیسے ہوتی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کی، 2 بیٹوں کی قربانی جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، میں کہ قربانی کرو تو دونوں بیٹے، جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوئی آگ اس کو کھا جائے گی، جس کی قبول ہوئی آگ کھا جائے گی، جس کی قبول نہ ہوئی اس کے پاس بچی رہے گی۔ اللہ اکبر، جس کی قبول تھی آگ آئی اس نے جلا دیا، دوسری جو ہے وہ وہی موجود رہی۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں جو قربانی دیتی تھیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، سارے جانوروں کو لا کر کے ایک بڑا حویل ہوتا تھا، حویلی، اس میں باندھ دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر باہر بیٹھ کے دعا کرتے، مولا ان کو قبول فرما لے۔ تو جو اللہ کو قبول ہوتی، جن کی حلال پیسوں سے ہوتی، ان کی جناب وہیں پہ آگ سے جلا دی جاتی، اور جن کی بچ جاتی وہ بیچارے شرمسار پھرتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا پردہ رکھا ہے، سچی بات ہے۔ شادہ ماجہ گاما جیسے مرضی پیسے لائے، قربانی کر دے، یہاں خرچ نہیں ہوتا، وہ یہاں اسے شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ وہاں لوگ گناہ کرتے تھے، سویرے کے وقت گناہ ان کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا تھا، اس نے یہ کام کیا ہے، بتاؤ۔ اور یہاں جب باری آئی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جو گناہ ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس کے توبہ کرنے پر وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس کا فرشتوں کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے اگلا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی محو فرما دیتا ہے، وہاں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو بھلا دیتا ہے، یاد نہیں رہتا ہوں۔ اللہ نے پردہ رکھا نہیں رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ پریشان تو نہیں ہوتے اس بات کو لے کر کے میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ ایک اور بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے میں نے تیری امت کو اس لیے آخر میں بھیجا ہے تاکہ باقی لوگوں کے اعمال اور ان کے کرتوت تو تیری امت کے سامنے ہوں، لیکن تیری امت کے عیبوں پہ وہ قومیں مطلع نہ ہوں۔ جہاں اتنی کرم فرمائیاں ہوں اور وہیں سے ایسی بے وفائیاں ہوں، انہی میں ایسے بے دید اور حرام خور کھڑے ہو کے کہیں جی نعوذ باللہ رب کی ربوبیت پہ اور اس کی خالقیت پہ مالکیت پہ اعتراضات کر رہے ہوں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، ہمارے کہ زمین اور آسمان کے غیب جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہاں بھی ایک بات بڑی ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، میں قیامت کا جو معاملہ ہے نا وہ تو آنکھ جھپکنے جتنا ہے، کلمح البصر آنکھ جھپکنے جتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے کو کام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اس سے بھی پہلے کا اتنا ٹائم لگے گا۔ لوگ جو ہے نا وہ امکان انسانی میں اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنے آپ پر تشبیہ دیتے ہوئے رب کی قدرت کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں احمق لوگ، جیسے ہمارے بس میں کوئی کام ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، وہ کہتے ہیں اللہ سے بھی نہیں ہو پاتا۔ ان سے بڑھ کر احمق کون ہو سکتے ہیں؟ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے نا یار، بتائیں انسانی تصور میں آ سکتا ہے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، انگلی ڈالے نا اتنی سخت انگلی ہے یار، زمین میں نہیں جاتی، جاتی ہے نہیں جاتی نا، لیکن کتنا کمزور سا پودا زمین کو چیر کے باہر آ جاتا ہے۔ کون سی طاقت ہے اس میں؟ اللہ نے رکھا نہیں رکھا اس میں طاقت والا نظام، قوت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یار۔ جو اللہ تبارک، اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ خطبہ پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ پڑھتے تھے، الفاظ کا ترجمہ یہ ہے آپ پڑھتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین کو چیر کے ہاں جی پودا عطا فرمایا اور دانے کو چیر کے اس میں سے پودا عطا فرمایا ہیں، بتائیں نا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ احمق لوگ ہیں اسی میں غور کر لیں یار، ان کو قیامت کا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ انسانی قوت یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ انگلی زمین میں نہیں جاتی، اور اللہ کا حکم یہ ہے ایک کمزور سا پودا جو ہے کمزور سا یار، کوئی طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے یار، زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ ابھی بھی کسی احمق کو سمجھ نہ آئے وہ انسانی امکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ جناب اس کی تشبیہیں دیتا پھرے، اس کی مثالیں دیتا پھرے، اس سے بڑا پاگل کون ہے پھر؟ ایسے نہیں اللہ نے پیچھے میں فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، تمہیں سمجھ کو نہیں، احمق کو تم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کا معاملہ تو صرف اتنا رکھا ہے میں کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں یار بتائیں نا، یہاں کو بندہ گھر بنانے لگے کتنے ٹھیکیدار بدلنے پڑتے ہیں، کتنے مستری بھاگتے ہیں اللہ فرماتا ہے یعنی میں نے پورا نظام جنت دوزخ زمین آسمان ہر شے درخت سارے پودے شودے جو بھی ہیں پرندے ہیں درندے ہیں انسان ہیں جو بھی ہیں صرف 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں، 6-7 دنوں میں پیدا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ مستریوں کو دیکھ لیں ٹھیکیداروں کو دیکھ لیں، اب ان چیزوں کو لے کر کے کوئی بندہ اگر کہے جی لو جی ہمارا گھر تو 6 مہینے میں بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں میں کیسے بنا لیا بھائی، تو وہ احمق ہی ہوگا نا۔ وہ انسانی امکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ انسانی امکان کا دائرہ کار جو ہے وہ تو بھائی محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما ہی دیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیچھے بات ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا یہ سوچتے ہیں وہ جی اتنے انسانوں کا، مشرکوں کو یہی معاملہ تھا، اتنے انسانوں کا کھڑا ہونا پھر ایک دم سب کا مر جانا پھر سب کا کھڑے ہو جانا، یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی،
ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ پھر آگے کہتے ہیں جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کا، پھر یہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سب کا حساب بھی ہوگا، اربوں خربوں لوگوں کا حساب ہو جائے گا پھر، اور اتنی دیر میں حساب ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنی دیر میں تم 2 نفل پڑھتے ہو نا، اتنی دیر میں اللہ سب کا حساب لے لے گا، سب کا کھاتا کلیئر ہو جائے گا اس وقت۔ یہ دن 50,000 سال کا ہے، دن 50,000 سال کا ہے، لیکن وہ لوگ جو نیک ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، ان کے لیے وہ دن جو ہے آنکھ جھپکنے جتنی دیر لگے گی۔ اس کی مثال ایک حصی جو ہے وہ میں اکثر دیتا ہوں اس طرح کا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی ایک بندہ بیمار ہے، ایک تندرست ہے، تندرست کو آپ عشاء کے بعد سو جائے، صبح اٹھائیں گے نا وہ کہے گا یار کیا مصیبت پڑی ہے، ابھی سویا تھا اٹھا دیا آپ نے۔ اس بندے کے لیے پوری رات اتنی ہوگی، اور دوسرا بندہ وہ بیمار ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، ابھی 11 ہوئے ہیں، 11:15 ہوئے ہیں، 11:30 ہوئے ہیں، اوئے ابھی تو 5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کا ٹائم نہیں گزر رہا۔ تو یہی حال ہوگا قیامت والے دن، جو پسینے میں شرابور ہوگا اس کے لیے وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اس سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا۔ اس کو یہی لگے گا بھائی مر گئے آج، تو آج رل گئے ہیں، کوئی حساب نہیں رہا۔ لیکن وہ بندہ، یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے بڑی شفاعت، دیکھیں سنیں، سب سے بڑی شفاعت جو ہے نا قیامت والے دن جو حضور فرمائیں گے، وہ یہ نہیں ہوگی کہ فلاں جنت چلے جائے، یہ شفاعت صغری ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے لوگ مصیبت میں پھنسے ہوں گے، بے چینی اور بے یقینی کی حالت ہوگی کہ کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، سارے اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ حساب شروع کروا دیں بس۔ یہ حساب کا شروع ہونا یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حساب شروع کروانے کے لیے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر جاتے جاتے سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ حساب شروع کروا دیں۔ حضور فرماتے ہیں حساب شروع میری شفاعت سے ہوگا، میری شفاعت سے حساب شروع ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا پھر بھائی، وہ حساب کا شروع ہونا جو ہے یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ تو اس وقت کی حالت اور کیفیت کیسی ہوگی کہ ابو جہل بھی کھڑا ہوگا کہ ہے جی آگے جو مرضی فیصلہ ہو جائے ہمیں قبول ہے، بس حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے۔ فرعون بھی ڈھونڈتا پھرتا ہوگا، قارون بھی۔ یہ وہ مقام ہے، مقام محمود، جہاں کھڑے ہو کے سارے، جس نے مانا تھا نہیں مانا تھا، سارے حضور کی شان بیان کریں گے، یا رسول اللہ بس آپ ہی ہیں، آپ ہی مہربانی فرمائیں، آج کام شروع ہو جائے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا بھائی، ہر بندہ جو نفسی نفسی کہیں گے نا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کہ بس مجھے تو اپنی فکر ہے، آج مجھ پہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، یہ اسی بات پر کریں گے کہ یہ امتحان شروع کروانا میرے بس میں نہیں ہے، یہ کام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب آئیں گے سارے تو میں انہیں کہوں گا تم کہاں پھرتے رہے ہو ہیں؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں سر سجدے میں رکھ دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد ارفع راسک، سنیا سر تو اٹھا اپنا، سل توتا مہنگ دے دوں گا تجھے میں، وشفا تو شفا تو شفاعت کر بخش دوں گا میں اسے، پھر حساب شروع ہوگا۔ تو یہ لوگ جو آج کہتے پھرتے نا مختلف اشکالات اپنی بے دینی اور لادینیت کی وجہ سے، دلوں میں گند بھر جانے کی وجہ سے، گناہوں کی محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو کفر کی کھیتی پک چکی ہے، اسی کفر کی کھیتی کے پکنے کی وجہ سے اس طرح کی بکواسات اس کھیتی سے باہر نہیں کر رہی ہیں، جس کو وہ پھول کہہ رہے ہیں نا، اپنے نوادرات کہہ رہے ہیں، اپنے جواہرات کہہ رہے ہیں، وہ غلاظت کے پلندے ہیں۔ جتنے بھی ملحدین آج کل بک رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت پر، اس کی مالکیت پر، اس کے مالک یوم الدین پر جو اعتراضات کر رہے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں فرمایا کہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا حساب یہ ہو جائے گا، وہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ میں کہ یہ اصل میں اپنے کیلکولیٹروں پہ حساب کرتے پھرتے ہیں، اپنے کیلکولیٹروں کی جو امکانی اس کی وسعت ہے نا، اس کو دیکھ کے، اپنی انسانی عقل کی جو وسعت ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کی جو حدود ہیں، ان کو دیکھ کے نامراد یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وسعتوں پر جو ہے اسے سمجھتے پھرتے ہیں، دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے سمجھتے پھرتے ہیں۔ میں تم مخلوق ہو، تم مخلوق کی نظر سے نہ دیکھو، تم نے دیکھنا ہے تو خالق عز و جل نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا اور اس کے حبیب نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا۔ خالق کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو یا اس محبوب علیہ السلام کے فرمان سے سمجھو۔ اپنی
انسانی امکانی صورتوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو نہ سمجھو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں وہ تو اتنا ہی وقت ہوگا کلمح البصر جیسے آنکھ جھپکتی ہے، او ہو اقرب، یا پھر اس سے بھی قریب کا وقت ہوگا، بس اس سے بھی یعنی تھوڑا وقت لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بات ہی ختم کر دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں جس کسی کو انکار ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔